अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की 35वीं सूरह यानी सूरह नंबर 35 सूरह फातिर का लफ्ज़ी तर्जुमे की बयान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं सूरह फातिर जो कुरान की 35वीं सूरह है उसके बारे में लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करूँ, कुछ उसके बारे में बता दूँ। सूरह फातिर ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी के 3289 यानी 3289 हरूफ, अल्फाज हैं 792 यानी 792, आयतें हैं 45 यानी 45 और रुकू हैं 5 यानी 5। अब मैं इसके लफ्ज़ी तर्जुमे के बयान की शुरुआत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। फरिश्तों को पैगाम्बर बनाने वाला, परों वाले, 2-2 और 3-3 और 4-4 पैदाइश में जो चाहे वे ज़्यादा कर देता है। बेशक अल्लाह हर शे पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह लोगों के लिए जो रहमत खोल दे तो कोई उसका बंद करने वाला नहीं, और जो वे बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसका भेजने वाला नहीं, और वे गालिब हिकमत वाला है। ए लोगों, तुम याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत। क्या अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने वाला है? वह तुम्हें आसमान से रिज़्क़ देता है और ज़मीन से, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो कहाँ तुम उल्टे फिरे जाते हो? और अगर वे तुझे झुटलाए तो तहकीक झुटलाए गए, और तुमसे पहले भी रसूल और तमाम कामों की बाज़गश्त लौटना अल्लाह ही की तरफ है, अल्लाह की तरफ है। ए लोगों, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बस दुनिया की ज़िंदगी हरगिज़ तुम्हें धोखे में न डाले, और धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह से हरगिज़ धोखे में न डाले। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बस तुम उसे दुश्मन ही समझो। वे तो अपने गिरोह को बुलाता है ताकि वे जहन्नम वालों में से हों, ताकि वो जहन्नम वालों से हों। जिन लोगों ने कुफ्र किया उन लोगों के लिए सख्त आज़ाब है, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने अच्छे अमल किए उनके लिए बख्शीश और बड़ा अजर है। सो क्या जिसके लिए उसका बुरा अमल आरस्ता किया गया फिर उसने उसको अच्छा देखा समझा, क्या वह नेकोकारों जैसा हो सकता है? बस बेशक जिसको अल्लाह चाहता है गुमराह करता है, और जिसको चाहता है हिदायत देता है। बस तुम्हारी जान ना जाती रहे उन पर हसरत करके, बेशक जो वे करते हैं अल्लाह उसे जानता है। और अल्लाह ही है जिसने भेजा हवाओं को, फिर वे बादलों को उठाती है, और फिर उस बादल को मुर्दा शहर की तरफ ले गए। फिर हमने उससे ज़मीन को उसके मरने बंजर हो जाने के बाद ज़िंदा किया। इसी तरह मुर्दों को रोज़े हशर जी उठना है। जो कोई इज़्ज़त चाहता है तो तमाम तर इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। उसकी तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम, और अच्छे अमल उसको बुलंद करता है। और जो लोग बुरी तदबीरें करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है, और उन लोगों की तदबीर अकारत जाएगी। और अल्लाह ही ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया। और ना कोई औरत हामिला होती है और ना वे जानती है मगर उसके इल्म में है। और कोई बड़ी उम्र वाला उम्र नहीं पाता, और ना किसी की उम्र से कमी की जाती है, मगर ये सब किताब में लिखा हुआ है। ये बेशक अल्लाह पर आसान है। और दोनों दरिया बराबर नहीं, ये एक शीरी है प्यास बुझाने वाला, उसका पानी भी आसान, और ये दूसरा शोर तलख है। और हर एक से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो, और उनमें से तुम जेवर मोती निकालते हो जिसको तुम पहनते हो। और तू उसमें कश्तियाँ देखता है कि पानी को चीरती हुई चलती हैं, ताकि तुम उसके फजल से रोज़ी तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और रात को दिन में दाखिल करता है, और दिन को रात में दाखिल करता है। और उसने सूरज चाँद को मुस्खर किया, हर एक मुकर्ररा वक्त तक चलता है। यही तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के लिए बादशाहत है। जिनको तुम उसके सिवा पुकारते हो वे खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं, और तुम उनको पुकारो तो वे नहीं सुनेंगे तुम्हारी पुकार, और अगर वे सुन भी लें तो तुम्हारी हाजत पूरी ना कर सकेंगे। और वे रोज़े क़यामत तुम्हारे शिर्क करने का इनकार करेंगे, और तुझको ख़बर देने वाले अल्लाह की मानिंद कोई ख़बर ना देगा। ये लोगों, तुम अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह ही बेनियाज सदावारे हम्द व सना है। अगर वह चाहे तो सबको ले जाए, नाबूद कर दे, और नई खलकत ले आए। और यही नहीं, अल्लाह पर कुछ दुश्वार, और कोई उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और अगर कोई बोझ
اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گناہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے تو وہ اس سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ اس کا قرابت دار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے پاک صاف ہوتا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ اندھیروں اور نہ نور روشنی برابر ہے، اور نہ سایہ اور نہ جھلستی ہوا، اور برابر نہیں زندے عالم اور نہ مردے جاہل۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں، بلکہ تم صرف ڈرانے والے ہو۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تحقیق ان کے اگلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلائل، نشانیات اور صحیفے اور روشن کتابوں کے ساتھ۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے، ان کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں سے قطعات گھاٹیاں، سفید اور سرخ ان کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ گہرے سیاہ رنگ کے۔ اور اسی طرح لوگوں میں اور جانوروں اور چوپایوں میں ان کے رنگ مختلف ہیں، اس کے سوا نہیں کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ غالب بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز گھاٹا نہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر و ثواب پورے دے اور انہیں اور زیادہ دے اپنے فضل سے۔ بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور وہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا۔ پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، پس ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی بیچ کی راس ہے، اور ان میں سے کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ یہی ہے بڑا فضل۔ ہمیشگی کے باغات جن میں ہیں وہ داخل ہوں گے، وہ ان میں کنگنوں اور زیور کے زیور پہنائے جائیں گے سونے اور موتی کے، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ وہ جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا اپنے فضل سے، نہ اس میں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے گی اور نہ وہ مر جائیں، اور نہ قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا دوزخ کا کچھ عذاب۔ اسی طرح ہر ناشکرے کو عذاب دیتے ہیں۔ اور وہ دوزخ کے اندر چلائے جائیں گے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے کہ ہم نیک عمل کریں، اس کے برعکس جو ہم کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ نصیحت پکڑ لیتا اس میں جسے نصیحت پکڑنی ہوتی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، سو تم اب انکار کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے۔ بے شک یہ ان کے سینوں کے بھیدوں سے باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، اور جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کے کفر کا بوال، اور کافروں کو ان کے رب کے نزدیک ان کا کفر سوائے غضب کے کچھ نہیں بڑھاتا، اور کافروں کو نہیں بڑھاتا ان کا کفر سوائے خسارے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا، یا آسمانوں کو بنانے میں ان کا کیا ساجھا ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی سند رکھتے ہوں، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کرتے سوائے دھوکے کے۔ بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائے تو انہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھامے گا۔ بے شک وہ اللہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اور انہیں مشرکین مکہ نے اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھائیں، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ضرور زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے دنیا کی ہر ایک امت سے بڑھ کر۔ پھر جب ان کے پاس ایک نذیر آیا تو
ان میں بدکنے کے سوا اور کچھ زیادہ نہ ہوا دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سبب اور بری چال کے سبب اور بری چال کا بوال صرف اس کے کرنے والے پر پڑتا ہے، تو کیا وہ صرف پہلوں کے دستور کا انتظار کرتے رہے ہیں؟ سو تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ کیا وہ دنیا میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا اور وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی شے آسمانوں میں اس کو عاجز کر دے اور نہ زمین میں کوئی شے اسے ہرا سکتی ہے، بے شک علم والا قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑے تو وہ نہ چھوڑے کوئی چلنے پھرنے والا اس کی پشت روئے زمین پر، لیکن میں انہیں ایک طے کیا گیا وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب آ جائے گی ان کی اجل تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا، ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ فاطر جو قرآن کی 35 سورہ ہے، سورہ نمبر 35، اس کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ان ویڈیو کلپس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور چینل بنائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجیے، تاکہ میرا جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو سن کر دیکھ کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جائز تمنا کو پورا فرمائے، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے، اور اس کام کو آپ کو مجھے کرنے کا ثواب عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کی 36 سورہ سورہ یاسین کی ترجمے کی شروعات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے چاہتا ہوں ایک بار پھر رمضان کی مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔